الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين معزز سامعین، آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا یہ بہت ہی اہم عنوان ہے اور وہ عنوان ہے فتنوں کی پہچان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا ہے کہ ہماری آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اس ذات نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم میں بہترین اعمال کون کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے پتہ چلا کہ ہماری زندگیوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ آزمائش ہے۔ اب آزمائش کس وقت مکمل ہوگی؟ جب ہم اس کا صحیح طریقے سے اس کے تعلق سے ہم جواب جو ہے معلوم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایات جو ہے بھیج دی، قرآن کے طور پر، انبیاء کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن اور حدیث کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا۔ ہر امت میں ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، کوئی امت ایسی نہیں ہے جن کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اور یہ انبیاء کیا لے کر آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی کہ اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو اس طریقے سے تم کو زندگی گزارنا ہے کہ تم کو اسلام پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے خطاب کر کے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، کہا کہ دیکھو تم مرنا تو مسلمان مرنا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام کے پیروکار ہو، ایسی حالت میں تم کو موت آنی چاہیے۔ اب یہ اسلام کا پیروکار کیا ہوتا ہے؟ مختصر انداز میں آپ کے سامنے فی الوقت بات بیان کروں گا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے ہم آگے جو ہے انشاءاللہ آگے کی دروسوں میں ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ مختصراً اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام پر چلنے والا، تو اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ 5 اراکین ہیں جن کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ شہادتین،
جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کلمہ. ہمارے پاس جو ہے اس چیز کو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسا ہم جو ہے اس چیز کو یاد دلاتے ہیں چھوٹے بچوں کو. اصل میں کیا ہے؟ شہادتیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کو سمجھنا ہے. اس کے کچھ ڈیٹیلز ہیں. لا الہ الا اللہ یہ کب مکمل ہوتا ہے، اس کے ڈیٹیلز ہیں. وہ ڈیٹیلز کو سمجھنا، تب آپ کا لا الہ الا اللہ ویلڈ ہوگا. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا معنی؟ رسول کی کیا ریسپانسبلٹیز ہے، رسول کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، محمد رسول اللہ کو ہم نے نہیں سمجھا. اسی لا الہ الا اللہ میں الہ کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو کلمہ کو ہم نے نہیں سمجھا. تو بہرحال اس کی ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیلز کو سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروس کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. یہ ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در حقیقت اسلام کی، ایمان کی بنیاد ہے. تو اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. پھر اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ 5 چیزوں کو اگر کوئی بندہ مانتا ہے تو وہ مسلمان کہلائے گا، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم کو مرنا کس حالت میں مرنا ہے؟ اسلام کی حالت میں مرنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو تم کو موت نہ آئے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ دیکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی کہ یہ 5 چیزوں کو ماننے والے جب تم رہو گے، اس حالت میں اگر موت آئے گی تو تم کامیاب ہو. تو اب جب یہ ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کو اسلام کی حالت میں مرنا ہے، اب آئیے ایک بات کو یہاں پر سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے. اب امتحان کیسا ہے اس کو سمجھیں. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تاکہ لوگوں کو بھٹکا سکے. تو یہاں پر سمجھیں کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہماری موت حالت اسلام پر نہ ہو. شیطان کا ٹارگٹ دیکھیے آپ، اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ انسان کی موت حالت اسلام میں نہیں ہونا. کیونکہ اگر حالت اسلام میں انسان مر جائے، خواہ وہ گنہگار ہو، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے. حالت اسلام میں مرے گا تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اس کے جتنے گناہ ہوں. اور شیطان کو یہ بات پتا ہے، تو لہذا وہ اللہ کے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا چلوں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھیں. شیطان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو اسلام سے ہٹا کر بدھسٹ بنا دے، یا اس کو جو ہے کرسچن بنا دے کہ وہ جو ہے جائے اور جا کر جو ہے کیا بولنا چاہیے چرچز میں جو ہے وہ جا کر جو ہے عبادت کرنے لگے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. آپ سمجھیں، یہ ہرگز اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان مسلمان باقی نہ رہے، اور پریسائز اسی پر کام کرتا ہوں کہ بندے کو مسلمان رہنے نہ دے. اب میں کیا بتایا تھا، بندہ مسلمان کب رہتا ہے؟ 5 چیزوں پر اگر ایمان.
تو یہاں پر ایک باریک پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے معاملے میں آپ شک میں پڑ جائیں، بالکل انکار نہیں، صرف تھوڑا سا شک، یہ ہے کہ نہیں کہ بھائی، اگر اس شک میں پڑ جائیں تو پھر ایسا ایمان ویلڈ نہیں ہوگا، ایسا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ مختصراً فی الوقت اس چیز کو سمجھ جائیے کہ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے معاملے میں اگر آپ شک میں پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان ویلڈ نہیں رہے گا۔ تو شیطان پریسائزلی اسی چیز پر کام کرتا ہے کہ انسان کے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں کون سی، ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر اگر وہ شک میں پڑ جائے اور وہ جو ہے اس کو پروان چڑھاتا جائے تو یہ انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور بالآخر جہنم میں چل جاتا ہے۔ اب اس چیز کا ہمارے آج کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا موضوع ہے فتنوں کی پہچان، اس سے اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ اس چیز کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کا معنی ہے آزمائش۔ فتنہ کا کیا معنی ہے؟ آزمائش۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ ان یترکوا ان یقولوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ صرف یہ بولنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی کہ صرف اتنا کہنا کہ میں ایمان لا چکا یہ کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون واقعی ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ زندگی آزمائش ہے۔ اب آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی آزمائش یاد رکھیے ایمان کی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش ایمان کی آزمائش ہے، کیونکہ اگر ایمان کو انٹیکٹ، اگر ایمان کو بغیر کسی دھکا لگے کہ اگر آپ محفوظ طریقے سے لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں، آمین یا رب العالمین۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو شیطان حملہ کدھر کرتا ہے؟ پھر اس کا سب سے پہلا حملہ ایمان پر ہی ہوتا ہے، سب سے پہلا حملہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فتنوں کا دور، یعنی کہ ایسا دور جس میں ایمان کو آزمایا جائے گا، جس میں ایمان کو کثیر تعداد میں آزمایا جائے گا، یہ ایسے دور سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں۔ ہر نت نیا فتنہ جو ہے آپ لوگوں کے اندر دیکھیں گے، ہر تھوڑے دن میں ایک نیا فتنہ آ رہا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی سے ان چیزوں کے بارے میں بتا کے رکھا تھا، وہ تمام چیزیں آج رونما ہو رہی ہیں۔ تو لہذا اس فتنوں کے دور میں اگر میں اور آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میں اور آپ فتنوں کو پہچانیں۔ جب ہم فتنوں کو پہچانیں گے تو ہم ان سے بچ سکیں۔ اگر فتنوں کی پہچان ہی نہ ہو تو بتائیے بچیں گے کیسے؟ بچنے کے لیے آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ فتنہ ہے۔
وہ کیسے پتہ کریں؟ علم کے ذریعے وہ چیزیں جو ہے انسان کے اوپر واضح ہوتی ہیں۔ لہذا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ فتنوں کی پہچان۔ اب یہاں تک ہم نے سمجھ گیا کہ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش۔ اب آئیے اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جو سونے سے گندگی کو دور کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو فتنے سے تعبیر دیا، یعنی کہ اگر آپ سونے کی امپیورٹیز اگر نکالنا چاہ رہے ہیں، سونے کی گندگی کو اگر آپ نکال کر سونے کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کیا بولنا چاہیے، پیور فارم میں آپ جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو سونے کو پگھلانا پڑے گا۔ سونے کو ایک کنٹینر میں ڈال کر اس کو پگھلایا جاتا ہے۔ پگھلانے کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑا چھاگ فوم آتے رہتا، تو وہ جو اوپر چھاگ آتے رہتا اس کو نکالتے جاتے ہیں، اس کو کنٹینیوس کھولاتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو چھاگ آتے رہتا ہے وہ چھاگ کو نکال دیا جاتا ہے، نکالتے ہیں۔ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد میں وہ سونا کھولے گا لیکن اس کے اوپر وہ چھاگ نہیں آئے گا۔ سونا کھولے گا لیکن اس کے اوپر کوئی چھاگ فوم وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو جب وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے سونا، اسے کہتے ہیں پیور گولڈ، دوسرے الفاظ میں کندن۔ تو جب وہ لیول ریچ ہو جاتا ہے تو وہ کیا بن گیا؟ پیور گولڈ بن گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب یہ پروسیس سے یہ سونا گزرا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دو چیزیں سامنے آئی ہمارے، دو چیزیں سامنے آئی، ایک وہ پیور گولڈ اور دوسرا وہ جو چھاگ تھا، وہ چھاگ جو ہے ایک طرف کلیکٹ ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ سونا الگ، کچرا الگ۔ کیا مطلب نکلا؟ سونا الگ اور کچرا الگ۔ تو مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ جب بھی کوئی امت کے اوپر فتنہ آتا ہے، جب بھی کوئی فتنہ امت کے اوپر آتا ہے تو اس کے دو ریزلٹس نکلتے ہیں۔ کتنے ریزلٹس؟ دو ریزلٹس نکلتے ہیں۔ ایک، خالص ایمان والے الگ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ایسے لوگ جو صرف دعوے دار تھے مسلمان ہونے کے لیکن جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جنہوں نے اسلام کو اہمیت نہیں دی، جنہوں نے ایمان کو اہمیت نہیں دی، ایسے لوگ نکل جاتے ہیں باہر، ایسے لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ تو بچتے کون؟ جو خالص ایمان والے ہیں وہی بچتے ہیں۔ ہر فتنے کا یہی رزلٹ ہوتا ہے۔ رزلٹ کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی فتنے آج تک آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، ان کا رزلٹ صرف دو ہی طریقوں سے نکلنے والا ہے، اور وہ طریقے کیا ہیں؟ خالص ایمان والے الگ ہو جائیں گے اور کچرا صاف ہو جائے گا، کچرا صاف ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ اب یہ ہے فتنہ۔ تو اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ آپ دیکھیے، سبحان اللہ العظیم، ہمارا جو دین ہے نا میرے بھائی، اتنا پیارا دین ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کو واضح طور پر بتا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجیل ہے، لیلھا کنہارھا۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی راتیں، رات کیسی ہوتی ہے؟ تاریک، اندھیری ہوتی ہے رات، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ راستہ اتنا صاف، اتنا واضح، اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی جو ہے نا وہ روشن، یعنی کہ اس کے اندر گمراہی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ صحیح دین کو مانتے رہیں، جو صحیح اسلام ہے اس کے اوپر ہم صحیح طریقے سے گامزن رہیں، تو گمراہ ہونے کا، گمراہی کا چانس ہی نہیں۔ لیکن یہ گمراہیاں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ شیطان کی پیداوار ہے۔ یہ کیا ہے؟
شیطان کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ تو لہذا یہ فتنے جو ہے دنیا کے اندر آتے رہے ہیں۔ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کے اوپر فتنے رونما ہوں۔ تم کیا کرو؟ جلد سے جلد عبادتیں کرو، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دور آئے کہ جس میں لوگوں کے اوپر فتنے رونما ہوں گے۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے، اس کی شدت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان، ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا، صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سے ٹھہر کر یہاں پر اس بات کو بھی سمجھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے مومن۔ مومن صبح کیا رہے گا؟ مومن رہے گا۔ یہ مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مسلم اور ایک ہے مومن۔ اس کو انشاءاللہ اگر ہم سمجھ جائیں تو بات آسانی سے اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ 5 چیزوں کو اگر کوئی انسان مانتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا، مسلم۔ 5 چیزوں کو ماننے لگے، مسلم۔ اچھا اب دیکھیے، اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، پریکٹیکل۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مسلمان ہوئے اور آپ مسلمان ہوتے ہی آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے لگ جائیں، سب چیزوں کو چھوڑ کر، دنیا کمانا چھوڑ کر، سب چھوڑ کر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگ جائیں، علم حاصل کرنے لگ جائیں۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے، لوگ 20 سال 40 سال سے مسلمان ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب بعض مرتبہ لوگوں سے پوچھتا ہوں میں، بھائی ایمان کس کو بولتے؟ ایمان کس کو بولتے نہیں معلوم۔ 40 سال سے مسلمان، 50 سال سے مسلمان۔ کل ہی کی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، داڑھی سفید ہے بندے کی، داڑھی سفید ہے بندے کی۔ میں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو بولتے؟ اللہ نہیں مان۔ تو میرے بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فرق اگر میں اور آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں۔ تو اسلام کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل مذہب ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر مسلمان ہو تو اس کو ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، ہمارے اوپر جس طریقے سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، کیسے رکھا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں دیکھو، تم کیا کر رہے ہو، تمہارا عمل کیا ہے، تم دیکھو۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھوڑا تھوڑا، پورا نہیں، پورا ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو تھوڑا تھوڑا سمجھ لو اس کو۔ جب تمہیں یہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا، یہ انشاءاللہ اگر تم نے سمجھ لیا اس کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، مان لو۔ ابھی اس کے اندر اور ڈیٹیلز ہے، لیکن ابھی نہیں، پہلے تم اس کو مان لو۔ اس کو مان لو، اس کے فوری بعد کیا کرو؟ نماز شروع کر دو، نمازیں قائم کر لو، زکوٰۃ دینے لگو اگر زکوٰۃ واجب ہے تو، روزے رکھو رمضان کے، اور حج اگر استطاعت ہے۔ اب یہ ہو گیا، یہ بندہ ہو گیا مسلم، یہ بندہ ہو گیا مسلم۔ ابھی اس نے اور ڈیٹیل میں معلومات حاصل نہیں کی، یہ شروع کا اسٹیج ہے، اسلام کا پہلا اسٹیج، اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی بھی چیز ہوتی تو یہ پہلا اسٹیپ مسلم۔ اب جب یہ مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اس کی جرنی شروع ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کے کئی لوگ جو بچپن سے مسلمان ہیں، یہ صرف مسلمان ہی ہیں، یہ صرف مسلمان ہی ہیں، بس زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج یعنی کہ واجبات کو مانتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن اگر ان کی ڈیٹیل ان سے پوچھ لے اگر کوئی انسان، کچھ پتا نہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو جن سے اگر آپ کہیے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 نام بتا دو، اللہ تعالیٰ کے 5 نام بتا دیجئے اسماء الحسنہ میں سے، نہیں پتا، یعنی کہ اللہ کا بالکل تعارف نہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں۔ بہرحال تو جب یہ 5 چیزوں کو مان لے بندہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں اس کا سفر شروع ہوگا علم کی دنیا میں۔ اب اس کو معلومات حاصل کرنے ہیں، اس کو پتا کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کون سی چیزیں آتی ہیں، محمد رسول اللہ میں کون سی چیزیں آتی ہیں۔ اب اس کے بعد کا لیول کیا ہے؟ ایمانیات کا لیول ہے۔ اب اس میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اگر ہم فرمودات کے اوپر دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ہیں؟ 5۔ ایمان کے کتنے؟ 6 ارکان ہیں۔ کون سے الحمدللہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ بچپن ہی میں ہمارے بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ 6 ایمان کے ارکان۔ اب جب بندہ یہ 6 ایمان کے ارکان کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ جاتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، معلومات حاصل کر لیتا ہے، تب یہ بندہ بنتا ہے مومن۔ تب کیا بنے گا؟ مومن۔ اب یہ تھوڑی سی تفصیل کے بعد واپس پھر اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبح کیسی حالت میں کرے گا؟ مومن کی حالت میں صبح کرے گا، مسلم نہیں جو ابھی اسلام میں آیا جس کو پتا نہیں ہے کچھ بھی، نہیں، مومن کی حالت میں صبح کر رہا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ، ایسے خطرناک دور سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں، ہم گزر رہے ہیں اس دور سے۔ نت نئے فتنے مارکیٹ کے اندر ہیں اور ہم کو پتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم سے دوری۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دروس سے دوری، خطبات سے دوری۔ عین وقت پہ مسجد کو آئے، جمعہ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے چلے، خطبات سن رہے ہیں، خود سے علم حاصل نہیں کر رہے، دروس وغیرہ ہو رہے اس کے اندر جو ہے نہیں بیٹھ رہے، ایمان کے تعلق سے معلومات حاصل نہیں کر رہے۔ کیا ہوگا بتائیے آپ؟ یہی سب کچھ ہوگا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہوگا، اور شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ مومن لفظ امپورٹنٹ ہے، مسلم نہیں، مومن، ایمان رکھنے والا، معلومات رکھنے والا، لیکن فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کہ وہ ایمان اسلام کو ماننے والا شام تک کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک فتنے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تھوڑی سی دنیا کے ساز اور سامان کے واسطے دین کو بیچ دے گا، دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے واسطے دین کو بیچ دے گا۔ ایسا خطرناک فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے خطرات کی طرح جو ہے فتنے جو ہے نازل ہوں گے، بارش کے خطرات کی طرح۔ پھر آئیے اسی طریقے سے ایک اور روایت پیش کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آخری روایت انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان، ان کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، فتنے لوگوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے تنکے کی طرح، یعنی کہ تنکا یعنی کہ اب دیکھیں اب یہ جس طریقے سے قالین ہوتی ہے یہ کیسے بنی جاتی ہے؟ ایک ایک تاگا رکھ کے اس کو گنتے ہیں، ادھر سے ایک تاگا رکھے، پھر ادھر سے ایک تاگا رکھے، پھر ادھر ایک تاگا، ادھر ایک تاگا، ایسا، یا پھر 3-4 تاگے رکھ کے ایک تاگے کو اوپر نیچے سے ایسا اس طریقے سے جو ہے اس کو گونا جاتا ہے۔ پہلے کے دور میں ہوتا تھا، اب تو یہ مشینوں پر کام ہوتا ہے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن پہلے کے دور میں ایک تاگا ایسا رکھیں گے، پھر اس کے بعد میں ادھر سے ایک تاگا رکھیں گے، پھر ایک تاگا رکھیں گے، پھر ایک تاگے کو ایسا اوپر نیچے سے اس طریقے سے جو ہے اس کو بونا جاتا ہے۔ تو تنکوں کی طرح فتنے لوگوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔
یعنی کہ ایک ایک فتنہ آپ سمجھ ارے بہت چھوٹی بات ہے، لیکن وہ فتنے کا کام کرے گا. پھر ایک بات پیش کی گئی، پھر ایک بات آئی، پھر ایک بات آئی. اس طریقے سے ہوتے ہوتے کیا ہوگا، ایک چٹائی بن جائے گی. تو جس طریقے سے ایک چٹائی بنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے اور وہ فتنے آتے 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 جو ہے وہ ایک چٹائی کی شکل اختیار کر لیں گے اور لوگوں کے دل جو ہے ایمان سے پھر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک فتنہ پیش کیا جائے گا، جو کوئی انسان اس فتنے کو ایکسپٹ کر لے گا، جو انسان اس فتنے کو ایکسپٹ کر لے گا، اس کے دل پر ایک سیاہ کالا دھبا لگا دیا جائے گا. اور جو انسان اس فتنے کو ریجیکٹ کر دے گا، جو انسان اس فتنے کو ریجیکٹ کر دے گا، اس کے دل پر ایک روشن نقطہ لگا دیا جائے گا. فتنے کو ایکسپٹ کر لیا، کالا سیاہ دھبا لگ جا رہا اس کے اوپر. فتنے کو ریجیکٹ کر دیا، روشن نقطہ لگ جا رہا اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دل دو طریق کے ہو جائیں گے. ایک روشن دل، غور سے سننا میرے بھائی، بہت غور سے سننا، بڑی پیاری بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین مثال. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے دل عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روشن دل ہو جائیں گے. کچھ دل ایسے ہو جائیں گے روشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری بات کہتے ہیں یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دل ہو جائیں گے کہ ان دلوں کے اوپر فتنوں کی بارش بھی، فتنوں کی بارش سناتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے میرے بھائی. کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فتنوں کی بارش بھی ایسے دلوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم کو ایسے دل عطا فرمائے، فتنوں کی بارش بھی ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل سیاہ ہو جائیں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائی غور کرنا ہے، بہت سنگین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور بہت ہی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کالے ہو جائیں گے دل، ان دلوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کٹورے کو، ایک برتن کو الٹ دیا جاتا ہے، ایک برتن کو الٹ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ کالے دلوں کو کیا کیا جائے گا، الٹ دیا جائے گا. الٹ دیا جائے گا مطلب کیا ہے کہ جو بچا کچا ایمان ان کے اندر باقی تھا وہ بھی نکل جائے گا. اب جب یہ بچا کچا ایمان بھی نکل گیا، اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دیا ہے، کتنا خطرناک ایگزامپل ہے. یہ اس حالت میں اگر کوئی کنٹینر آپ کے پاس ہو، ایک گلاس ہو، ایک بول ہو، کیا آپ اس کو پھر سے فل کر سکتے ہیں؟ پھر سے بھر سکتے ہیں اس کو اس حالت میں؟ نہیں بھرا جا سکتا، کیونکہ یہ الٹا ہے. اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی. سیدھا رہا تو کوئی چیز داخل ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں کو پلٹ دیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ ایمان پھر دوبارہ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کو چھوڑے. اب آپ لاکھ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، بات سمجھتے ہی نہیں. فرشتے بن جاتے بس کہ اب ہمارے سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہم تو دیکھ لیے، اب بس اب ہمارے سے غلطی نہیں ہوتی. فرشتہ ہی بن جاتا ہوں میں. میرے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ کیسا خطرناک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کیسا فٹ ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائی اس روایت سے جو اچھی چیز لینے کی ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم علم حاصل کریں گے اور یہ فتنوں کو پہچانیں گے تو ہمارے دل ایسے ہو جائیں گے جیسے روشن، اور پھر ان دلوں کے اوپر فتنوں کی بارش بھی اثر نہیں کرے گی. یہ پاسبل ہے، ایکچولی پاسبل ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ فتنوں کے بارے میں پہچاننا ہے. مثال کے طور پر سامنے والا کوئی بات کرا، حدیث کو لے کے آ کے قرآن کے سامنے ٹکرانے کی کوشش کر رہا. یہ دیکھو قرآن کی آیت یہ بول رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بول رہی. تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحیح بات ہے. کیونکہ جو صحیح بات ہوتی وہ حدیث سے نہیں، قرآن سے نہیں ٹکراتی. قرآن سے نہیں ٹکراتی، اس میں اصول ہے. انشاءاللہ ہم وہ ساری چیزیں سیکھیں گے. تو یہاں پر اس طریقے سے جو ہے اس کو سامنے لا کر پیش کیا جاتا ہے. اب جن کے پاس علم نہیں ہے ایسا بندہ نکل جاتا ہے، حدیث قرآن سے ٹکرا گیا، حدیث کو چھوڑ. جب قرآن سے ٹکرایا تو کیا کریں گے؟
ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر قرآن سے ٹکراتا، تو قرآن کی آیت نکال کے پھینکتے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو نہیں کرتے نہیں بھائی یہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، دونوں میں سے کوئی ایک آیت نکال دو، ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث صحیح حدیث ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی، وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی، آپ کو اس کے اندر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس چیز کو اگر آپ سمجھ جائیں، جب سامنے والا آپ سے ایک بات کہہ رہا ہے فوراً سمجھ گئے ارے منکر حدیث دکھ رہا ہے، منکر حدیث ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب آپ اس کے فتنے سے بچ جاتے۔ تو انشاءاللہ اسی تڑپ کے ساتھ اس مسجد کے ذمہ داروں نے یہ ایک سیریز شروع کی ہے، یہ ایک درس نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری انشاءاللہ ایک سیریز ہے کہ جس کے اندر ہم آپ کے سامنے منکر حدیث کے اوپر تمام چیزیں، ان کے جو اشکالات ہیں، اسلام کی بنیادیں، ان کے اشکالات کا جواب، اور پھر اسی طریقے سے جو ہمارے جو سوال ان سے ہیں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بس صرف آپ کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، وقت نکال کے انشاءاللہ اگر ہم اس درس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور ہم اس قابل بن جائیں گے کہ فتنوں کو آسانی سے پہچان سکیں۔ اور اگر فتنوں کو آسانی سے ہم نے پہچان لیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، فتنوں کو پہچانیں تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، ہمارے آل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرمائے، کشادہ رزق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے۔ ہمیں جو حرام میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ حرام سے نکال کر کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو جادو یا اثرات سے ملوث ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمیں جو قرض میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے قرض کی ادائیگی جلد سے جلد کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بستی، ہمارے شہر، ہمارے ملک میں سکون عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔